لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيع وباسم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام عزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے شہیدوں پر، اولیاء پر، مبلغین پر، مصنفین محدثین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، حضرت علی کی سیرت کے حوالے سے بعض باتیں ہو رہی ہیں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں تقدیر کے حوالے سے جب کچھ بات کی تو بعض ساتھیوں نے بعد میں کچھ سوالات کیے، ان سوالوں کے جواب ان کو بھی دیے، اور اس نیت سے کہ شاید تقدیر کے حوالے سے بعض لوگ کچھ اشکال کا شکار ہو گئے ہیں، چند وضاحتیں مزید کرنا مطلوب ہے. حضرت علی ہی کی سیرت کے اندر ایک مرتبہ حضرت علی سوئے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ گہری نیند میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اٹھاتے ہیں، اٹھو علی، اٹھو فاطمہ، تہجد کی نماز کو ادا کرو. اب نیند جو ہے گہری ہے، اس ایک واقعے میں بھی بہت زیادہ عبرتیں. نیند بڑی شدید ہے اور گہری ہے. حضرت علی بیدار ہو رہے ہیں، نبی کریم اٹھا رہے ہیں، حضرت علی کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں، اللہ اگر ہمیں اٹھانا چاہے گا تو اٹھا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ غصہ چونکہ فرض کی ادائیگی کے لیے نہیں تھا، ایک سنت، ایک نفل کو ادا کرنے کے لیے تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست علی کو نہیں ڈانٹا، بلکہ کیا کہنا شروع کیا، انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان کی طبیعت میں بڑا جھگڑا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے جب اللہ چاہے گا تو اٹھا، اگر اللہ چاہے گا علی کو اٹھانا تو علی اٹھ جائے گا. اب یہ بات دیکھیے، حضرت علی واحد علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو بیان کرنے میں ایسے حریص ہیں کہ اپنی ہی ذات کے اوپر ایک بات آ رہی ہے کہ میں نہیں اٹھا، نبی کریم مجھے اٹھانا چاہ رہے تھے، میں نے نبی کریم کو نیند کی شدت کی وجہ سے یہ کہا اللہ اگر ہمیں اٹھانا چاہے گا ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے تہجد کی. نبی کریم نے بدلے میں جواب میں یہ کہا اگر حضرت علی چھپانا چاہتے صدقے دل سے بتائیے چھپا سکتے تھے نا. اور ویسے یہ بات بھی اب یاد رکھیے، یہاں سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں. جو نفل ہوتا ہے نا یا سنت، انسان اس کو ادا نہ بھی کرے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے ایک بندے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ ساری رات قیام کیا کرتا تھا، ساری رات قیام کیا کرتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آ جائے اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہا. کیا مطلب یہ ہے جو انسان نفلی عبادت بھی شروع کرے نا اس کے اندر میانہ روی ہو. ایک دن زیادہ پڑھ لی حرج نہیں ہے، لیکن میانہ روی کیسے ہو؟ ایک بندہ استطاعت رکھتا ہے میں 2 صفحے قرآن کے پڑھوں گا، ایک دن وہ 5-6 پارے پڑھے، اگلے دن ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا، اس سے اگلے دن ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا، پھر 4-5 سپارے پڑھ رہا، پھر ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ رہا. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے وہ 5 سپارے پڑھنے کی زحمت نہ کرے،
وہ ہر روز 2 صفوں کو پڑھے، ہر روز 2 صفوں کو پڑھے، ہر روز 2 صفوں کو پڑھے، یعنی روزانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، بے شک وہ عمل قلیل ہو لیکن اس کے اوپر مداومت ہو، یعنی دوام ہو، ہمیشگی ہو، اللہ کو وہ عمل بڑا پسند آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری رات نہیں کھڑا ہو سکتا کوئی بندہ، اگر تہجد پڑھتا ہے تو پھر اس کو یہ طریقہ اپنا لینا چاہیے کہ وہ ہر روز عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھ لیا کرے۔ اس حدیث کے اندر بھی آ جائے گا کہ جو 4 رکعت عشاء کے علاوہ نماز کو قائم کرتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ حدیث بھی، اس کو وہ 4 رکعت لیلۃ القدر میں عطا کی گئی رکعتوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہاں عبادت تھوڑی ہی کر لی جائے لیکن عبادت میں مداومت اور دوام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ جو حضرت علی نے یہ کہا اللہ چاہے گا مجھے اٹھانا تو میں اٹھ جاؤں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، انسان بڑا ضدی ہے، اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے یہ بات۔ یعنی جب کام نیکی کا آیا کرنے کا تو اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ نے اگر لکھا ہوگا تو میں کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، تقدیر کے حوالے سے جو گزشتہ جمعے گفتگو ہوئی تھی، بعض لوگوں نے جو اشکال ظاہر کیے ہیں ان میں سے ایک اشکال کا جواب میں ایسے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب، ایک استاد ہو اپنی کلاس روم میں پڑھا رہا ہے، اس کو کلاس روم کے بچوں کا بالعموم پتہ ہوتا ہے لیکن یہ اس کا علم استاد کا یقینی اور حتمی نہیں ہے۔ یہ مثال دے رہا ہوں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کا علم تو یقینی ہے، یقینی علم ہے اللہ کا۔ ایک استاد ہے، اس کے پاس 5 بچے پڑھے ہیں، استاد کو پتہ ہوتا ہے ان میں سے کس نے فیل ہونا، پتہ ہوتا ہے، اس لیے استاد اپنے ظن اور گمان اور تخمینے کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے یہ بچہ فیل ہوگا، لیکن یہ علم یقینی نہیں، بچہ پاس ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب انسان کا خمیر گوندا، جب تقدیر لکھی، اللہ نے تقدیر اپنے علم سے لکھی، علم سے، مجبور کر کے نہیں لکھی۔ یہ پچھلے جمعے میں بات وعدے کی تھی، بعض لوگ یہ بات پہ اڑ گئے، ان کے ذہن میں یہ اشکال آ گیا، علم سے لکھی، اس بندے نے فیل ہونا ہے، اس بندے نے پاس ہونا ہے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ بات بھی یاد رکھو، اللہ رب العزت نے بہت سی باتیں تقدیر کے باب میں آپ کو بڑے پیارے انداز میں سمجھائی ہیں۔ ایک رجسٹر تقدیر کا اللہ نے لکھ دیا، یوم کتابت تقدیر کے دن وہ رجسٹر ان سے منسلک وابستہ فرشتوں کو تھما دیا گیا، کوئی بارش کا ہے، کوئی رزق کا ہے، کوئی فلاں کا، فلاں کا، فلاں کا، ہر ایک کو اس کے تقدیر کا رجسٹر تھما دیا گیا ہے۔ اب آپ کی اور میری زندگی میں ایک دن آیا ہے، تقدیر کے رجسٹر میں لکھا ہے آج ٹانگ نے کٹ جانا ہے، ایک حادثہ ہونا ہے، حادثے کے مقام پہ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مدور کر دینے کی، وہ آئے، حادثہ نہیں ہوا، حادثہ نہیں ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، حادثہ ٹل گیا، بدل گیا، اگرچہ یہ بدلنا بھی اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں ضرور تھا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے یہ بھی بات یاد رکھیے، تقدیر لکھی ہوئی کو بھی چند چیزیں ٹال دیتی ہیں، دعا، انسان دعا کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، انسان صدقہ کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، انسان صلہ رحمی کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، انسان اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے تقدیر ٹل جاتی ہے، لیکن یہ تقدیر وہ ہوتی ہے جو رجسٹر فرشتوں کو تھمائے ہوتے ہیں۔ اللہ نے لکھے، فرشتہ موقع پہ پہنچا، کام کیوں نہیں کٹی؟ اس نے اپنی ماں کی منہ میں لقمہ ڈالا تھا، اس نے اپنے ماں کے منہ میں لقمہ ڈالا تھا۔ اور میرے بھائیوں صدق کے دل سے بتاؤ، آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم موضوع طویل ہے، بات آئی ہے، ہم کہنے والا بھی، سب سننے والے جتنے بیٹھے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے نا، آپ کو بڑی لذت محسوس ہوگی، لیکن اللہ کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جتنی لذت آپ کو اپنے بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے آتی ہے۔ اگر اس سے زیادہ لذت ماں باپ کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے نہ آئے، آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ کیا وہ لذت، کیا وہ لطف، کیا وہ خوشی آپ کو کبھی ماں باپ کے منہ میں لقمہ ڈالنے سے بھی آئی ہے؟ غور کیجیے، بچے کو کھلاتے ہیں نا، بچے کو گھمانے لے کے جاؤ، بندہ خوش ہو جاتا ہے، اپنے کہنے والے کی بات بھی کر رہا ہوں، بندے کی طبیعت میں خوشی، فرحت، شادمانی آتی ہے، میرا بچہ خوش ہے۔ یہ فرحت اور شادمانی والدین کی اطاعت میں اگر نہیں آتی تو غور و فکر کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں، اگرچہ موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں،
اللہ کی قسم والدین کا سب سے بڑا حق انسان کے اوپر پتہ کیا ہے؟ جس کے اندر میں اور آپ آج حق تلفی کر رہے ہیں. والد اور والدہ کے کپڑے پلید ہوتے ہیں, والد اور والدہ ناپاک ہوتے ہیں, میں اور آپ ان کے کپڑوں کو تبدیل نہیں کرتے, احتیاط نہیں کرتے, خیال نہیں رکھتے. وہ والد اور والدہ جس وقت آپ بولو براس کے اندر مبتلا تھے, الٹی کر کے مبتلا تھے, آپ کو اٹھا کے باتھ روم میں لے کے جاتے تھے کہ میرے بچے کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے, میرے بچے کے کپڑوں پہ پیشاب نہ رہ جائے. وہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا, اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. میں نے بوڑھوں سے یہ دعا سنی ہے. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں میرا بچہ تکلیف میں نہ آئے, میرا بچہ کس وقت رات کو اٹھ کے میرے کپڑے بدلے گا, میرا بچہ کس وقت میری پاکیزگی کا خیال کرے گا. اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے اپنے والدین کی پاکیزگی کا خیال کرو. یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے 30 40 50 برس سجدے کیے ہیں. آج ان کا کپڑا پلید ہوتا ہے, نماز کو صحیح طرح ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں پلید کپڑے میں. آپ لوگوں نے عہد کر کے جانا ہے کہ جو لذت جو لقمہ ڈالنے سے ہوتی ہے, ہم نے وہی خوشی اور لذت اپنے والدین کے منہ میں لقمہ ڈال کے لینی ہے. اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کو کھلاؤ, اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو کھلاؤ. کیا تکلیف ہو جاتی ہے؟ اپنے بچوں کو کھلا سکتے, اپنے والد اور والدہ کو نہیں کھلا سکتے. تقدیر کے اندر یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک رجسٹر فرشتوں کو دیا ہوا ہے, اور اس کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت انسان کے اعمال کی وجہ سے مٹا دیتا ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھیے, بعض لوگ یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سٹرگل کی, جس کی اس نے محنت کی. یہ بات صحیح ہے, یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے, لیکن میرے بھائیوں یہ اصل نہیں ہے. اصل تقسیم پھر بھی اللہ کے پاس ہے. ورنہ اگر محنت اور کوشش کے بدلے ریوارڈ ایکول ملتا, ایک جیسا ملتا, خود غور کیجئے سب سے زیادہ امیر دنیا میں کون ہوتا؟ مزدور. سب سے زیادہ مال تو مزدور کے پاس ہونا چاہیے. صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک منو وزن اٹھاتا ہے, آپ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے, سارا دن سٹرگل اور محنت کرتا ہے. تو سب سے زیادہ سٹرگل اور محنت تو مزدور کر رہا ہے, پھر سب سے زیادہ رزق تو اس کے پاس ہونا چاہیے. نہیں, آیات کو ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے, ان کے مفہوم اخذ کیے جاتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے, اصل مطلب کیا ہے. اصل مطلب یہ انسان نے سٹرگل, کوشش, محنت ہر ایک نے کرنی ہے. کوشش اور محنت کا بدلہ ملے گا, لیکن رزق کی الٹیمیٹ تقسیم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے بڑا چلا کر دے, جس کو چاہے تنگ دے. اور میرے بھائیوں, بعض آیات تقدیر کے باب میں ایسی ہیں اللہ کی قسم انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اپنے نیک بندوں میں سے نیکوں کو ارب خرب پتی کر دو نا, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, تو وہ بغاوت پہ اتر جائیں, وہ باغی ہو جائیں, وہ میرا فرما بردار ہی نہ رہیں. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے رزق کو روکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کو رزق حاصل ہے وہ زیادہ نیک ہے. یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں, یہ فلسفہ اس لیے بھی غلط ہے, کائنات کے اندر سب سے زیادہ امیر شخص کا تذکرہ جو تاریخ میں ملتا ہے اس سے امیر ہوں گے, لیکن جو تاریخ میں اور قرآن میں ملتا ہے کون ہے؟ قارون. کتنا بڑا خزانہ, اونٹ اٹھاتے ہیں چابیاں, اونٹ اٹھاتے ہیں لمبے چوڑے خزانوں کی چابیاں, اور ان خزانوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا فرما بردار تھا کہ نافرمان؟ نافرمان تھا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس لیے بھی رزق کثرت سے وافر نہیں دیتا کہ کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئے, کہیں میری فرما برداری نہ چھوڑ دے. یہ اللہ کی بتائیے اللہ کی تقدیر ہے. اور ہاں یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ فلسفہ بھی یاد رکھیے, تقدیر کے باب کے اندر اللہ نے خود کہا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو اسی دنیا میں بے شمار رزق دیتا ہے. اپنے نافرمانوں کو اللہ رزق دیتا ہے. یہ اللہ کا ارادہ کونی ہے میرے بھائیوں. ورنہ آپ خود بتلائیے, اگر اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا, تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا,
ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا میرا نافرمان ہے کیوں دوں؟ لیکن قربان جائیے اللہ کی مشیت پر، اللہ کی تقدیر پر، ادھر کافر نافرمانی کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور بعد آیات کا یہ مفہوم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر اس دنیا کے اوپر مومنوں کے دلوں کا خیال نہ ہو، مسلمانوں کے دلوں کا خیال نہ ہو، تو کافروں کے تو گھروں کی جو سیڑھیاں ان کو بھی سونے کا بنا دے۔ کیوں؟ کافر تیرا انکار کرنے والے اللہ تو ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی بنا رہا ہے، اور بندہ مومن کو رزق ناپ تول کے مل رہا ہے۔ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اللہ نے انہیں صرف دنیا میں عطا کرنا ہے۔ اگر وہ کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے سارے کا سارا بدلہ اسی دنیا میں دے دینا ہے، ان کے لیے آخرت میں ایک رائی کا دانہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سارے کا سارا آخرت کا خزانہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اصل خزانہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد نا ایک بڑی پیاری آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، بندہ مومن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میں نے آسمان سے سونا نازل کیا، چاندی نازل کی، ہیرے نازل کیے، لوہا نازل کیا، کاپر نازل کیا، جو کچھ بھی اس دنیا میں مال و زر نازل کیا، تم اور میں تو سمجھتے ہیں نا اتنے تولے سونا بیٹی کو دے دیا، اس نے اپنی اولاد کو دے دیا، یہ ہماری وراثت چل رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر پتہ کیا ہے؟ اللہ نے اگر 1,00,000 ٹن سونا زمین میں پیدا کیا ہے تو قیامت جب قائم ہو جائے گی اس 1,00,000 ٹن میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوگا، سارے کا سارا ادھر ہی رہ جانا۔ جو لوہا تم استعمال کر رہے ہو وہ بھی سارے کا سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ یعنی آسمان سے جو اللہ نے مال و دولت، ہیرے جواہرات نازل کیے ہیں، میں اور آپ اپنی اپنی وراثت سمجھ کے اپنی اولاد کو تقسیم کر دیتے ہیں، حقیقت میں یہ ہماری وراثت ہی نہیں، یہ اللہ ہی کی وراثت ہے، اللہ ہی کے پاس رہ جانی ہے۔ یہ جو مال و دولت اصل میں تقدیر کے معاملے میں بندہ اس لیے الجھتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ نے رزق دیا، مجھے اللہ نے رزق نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بیان کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح، اپنے سے نچلے کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ کے حسد بغض کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ دعا ضرور کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ تیرے راستے میں خرچتا ہے، مجھے بھی مال و دولت دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر کوئی گاڑی والا ہے موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل کو دیکھے، اور پیدل دیکھے کہ کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے چلنے کے لیے پیر بھی نہیں دی، کتنے ایسے ہیں جن کو ٹانگیں نہیں ملی، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے آنکھ نہیں دی۔ ہر انسان صرف اللہ رب العزت کا ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا شروع کرے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو کچھ بات تھی تقدیر کے حوالے سے، آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بھی مقرر کیا، اور یمن کا قاضی مقرر کرنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بعض نصیحتیں کی، اور حضرت علی نے نبی کریم سے کچھ باتیں کی۔ پہلی بات، حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری عمر ابھی کم ہے، آپ مجھے ایک اکابرین کے اجتماع میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ، صاحب دانا، زیرک، حکمت سے بھرپور افراد ہوں گے، تو میں کیا کروں اور میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ مجھے جھجک آتی ہے، میں کیسے صحیح طرح فیصلہ کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک رہنما اصول بتلایا جس کو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ کیا؟ حضرت علی کو کہا میرے بیٹے علی، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے، تم ایک فریق کو جتنا وقت سنو، جس طرح اس کا موقف سنتے ہو، اتنا ہی وقت دوسرے فریق کو بھی دینا۔ اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو کشادہ کرے، تجھے شرح صدر دے، تجھے فیصلہ کرنے کی دنائی دے، تجھے حکمت دے، ساتھ دعا بھی دے دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ نبی کی دعا کا اثر تھا یا ان کی نصیحت کا اثر تھا،
پھر میں پوری زندگی فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا، اور میرا یہ گمان ہے میں نے جو بھی فیصلہ کیا درست کیا۔ لوگوں یہ بہت اہم باب ہے، دو فریقوں کی بات سننا۔ ہوتا کیا ہے، ایک فریق کو ٹائم دیا گیا 1 گھنٹہ، اس کی گفتگو 1 گھنٹہ سنی گئی، دوسری فریق کو گفتگو کرنے کا انداز نہیں آتا، اس کی گفتگو 3 منٹ سنی جائے۔ اللہ کی قسم یہ خلاف شریعت ہے۔ آج ہماری عدالتوں اور کورٹس کے اندر، آج ہمارے تھانے کوٹ کچہریوں کے اندر اگر نبی کریم کی یہ وصیت اور حضرت علی کا یہ قول نافذ کر دیا جائے، یقین کیجئے 90% فیصلے درست ہو جائیں۔ حضرت علی کو نبی کریم نے کیا کہا ہے؟ ایک جتنا وقت دینا، ایک جتنا وقت، یہ نہیں، آپ میری بات سمجھیے، ایک جتنا وقت دینا ہے۔ ایک بندہ 1-1.5 گھنٹہ گفتگو کر کے چرب زبان ہے، اپنا مقدمہ جیت گیا، دوسرے کو بات کرنی نہیں آ رہی، اس کو آپ نے 3 منٹ 5 منٹ دے کے کیس خارج کر دیا۔ یہ ہے ہی بے انصافی، یہ ہے ہی نا انصافی۔ آسیہ ملونہ کیس کے اندر ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ 1 دن کے اندر اندر ساری واقعاتی شہادتوں کو، سارے ٹرائل کورٹس کے فیصلوں کو بغیر ٹائم دیے ایک ہی دن میں اڑا کے پرا کر دیے۔ اس طرح انصاف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کی دعا تھی نا، شرح صدر، ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں حضرت علی کی قاضی کی زندگی میں، انشاءاللہ ان میں سے بعض کو بیان کریں گے صرف یمن کے حوالے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو واقعات ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ یمن کے اندر جب حضرت علی گئے، وہاں پہ ایک کھیل کھیلا جاتا تھا کہ ایک گڑھے کے اندر ایک شیر کو چھوڑا جاتا تھا اور لوگ اس کا سرکس کی طرح تماشا وغیرہ دیکھتے تھے۔ ہوا کیا، ایک آدمی اس گڑھے میں گر گیا، شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا، دوسرا آدمی چھلانگ لگا کے اس کو بچا رہا، تیسرا آدمی، شیر کے سامنے آدمی کی کیا سیت ہے، 4 آدمی اس طرح گڑھے میں گر گئے اور شیر نے ان کو زخمی کر دیا۔ پھر ایک 5واں آیا، تلوار کے ساتھ اس نے شیر کو مار دیا۔ اب یہ جو 4 مختلف قبیلوں کے افراد تھے یمن کے اندر، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دیت کون دے گا، دیت کا کیا معاملہ، قریب تھا تلواریں نکل آتی، حضرت علی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جتنے شرکاء تھے، جتنے شرکاء، سب کے سب پیسہ اکٹھا کریں۔ کتنا حضرت علی سے پوچھا، لوگوں یہ حضرت علی کی حکمت اور دنائی کی بہت بڑی دلیل ہے، کتنا علی پیسہ اکٹھا کریں؟ حضرت علی نے کہا 1/4 آدمی کی دیت 1 کٹھی کی جائے، نصف 1 کٹھی کی جائے، 2/3 1 کٹھی کی جائے اور 1 پوری کٹھی کی جائے، 4 دیتوں کی رقمیں کٹھی کی جائے سب کے اوپر۔ اور فیصلہ کیا کیا، جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 دیت دی جائے گی، جو اس کے اوپر گرا ہے اس کو نصف دی جائے گی، جو اس کو اوپر گرا ہے اس کو 2/3، اور جو سب سے آخر میں گرا ہے اس کو پوری دیت دی جائے گی۔ سب سے کم دیت سب سے نچلے والے کو، اس لیے کہ باقی افراد اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، یہ گر گیا تھا اس وجہ سے۔ اب فیصلہ تو حضرت علی نے کر دیا، لیکن ان کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں فیصلہ درست ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے اس کا فیصلہ کیا؟ کہا ہاں حضرت علی نے کیا۔ لوگوں یہ حضرت علی کی عظمت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم نے کہا علی نے کیا فیصلہ کیا؟ علی کا فیصلہ نبی کریم کو سنایا گیا تو نبی کریم نے کہا میں وہی فیصلہ جاری کرتا ہوں جو علی نے جاری کیا۔ علی کا فیصلہ معطل نہیں کیا، علی کا فیصلہ منسوخ نہیں کیا، یہ وہ علی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کے پاس بھیجا۔ یہ جزیمہ خزیمہ سے فرق ہے، یہ ایک اور قبیلہ تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا وصیت کی؟ یہ جو خالد ابن ولید غلطی کر آیا ہے، یہ بھی باب تاریخ کا بہت اہم باب ہے، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید سے کیا غلطی ہوئی؟ ایک مرتبہ ایک صحابی سے پہلے بھی یہ غلطی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم نے کہا تیرے بارے میں یہ اطلاع ہے؟ ہاں آقا، میں نے تلوار کو اٹھایا، وہ بے ایمان کافر آگے سے کہتا میں مسلمان ہو گیا، میں نے گردن کاٹ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حل شککت قلب، حل شککت قلب، کیا تو نے اس کا کلیجہ چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ وہ دل سے ایمان لے کے آیا کہ ظاہر سے ایمان لے کے آیا؟ میرے بھائیوں، بندہ مومن ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر کا مکلف ہے۔ جو اعمال ہمارے سامنے ظاہراً وقوع پذیر ہوں گے ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یار اس کی نیت دیکھو، اس کی نیت درست تھی،
اس کی نیت بری تھی، اگرچہ قانون کے اندر نیت مجرمانہ وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ظاہر کا انسان مکلف ہوتا ہے، اس نے ظاہری طور پہ اسلام کو قبول کیا تو یہ تلوار نہیں تھی چلانی چاہیے۔ یہی واقعہ بنو جذیمہ کے اندر حضرت خالد ابن ولید سے سرزد ہوا، لیکن یہاں پہ حضرت خالد ابن ولید کی نیت کا عمل دخل زیادہ ہے۔ دیکھیے نیت کب آتی ہے اور ظاہر کب آتا ہے، اس دونوں کے اندر ایک درمیانہ سا ایک معمولی سا فرق ہے۔ اجتہادی غلطی ہو جانا الگ بات ہے، وہ واضح غلطی ہے کہ صحابی نے کلمہ گو کو، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، یہ واضح غلطی ہے۔ اور خالد ابن ولید سے کیا غلطی ہوئی؟ بنو جذیمہ میں جب گئے تو کہا اسلام لاتے ہو، انہوں نے عربوں کے اندر اسلام لانے کا جو طریقہ تھا وہ اسلمنا تھا، وہ یہ سیگا بولتے تھے اسلمنا، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ بالعموم عرب یہ کہا کرتے تھے جب ان کے اوپر انویڈر، جب ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا وہ یہ سیگا کہتے، صحابہ سمجھ جاتے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان سے یہ لفظ ادا نہ ہوا، انہوں نے کیا کہا سبعنا سبعنا، ہم سابی ہو گئے، ہم سابی ہو گئے۔ اور مکہ کے اندر سابی جو لفظ تھا وہ بے دین لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، حالانکہ ان بنو جذیمہ والوں کا کہنا یہ تھا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا۔ مکہ کے اندر سبانا کا جو لفظ تھا، سابی ہو جانے کا جو لفظ تھا، وہ ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے بندہ بے دین ہو جاتا ہے، جیسے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کی اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے سمجھا یہ بے دین ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، بعض لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی، حضرت علی کو کہا جاؤ معاملات سیدھے کر کے آؤ۔ حضرت علی نے، کتنی خوبصورت بات ہے سیرت کے باب کے اندر، ان کے جانوروں کے گلے کے اندر جو رسی بھی تھی نا اس کا بھی تاوان ادا کیا، جرمانہ ادا کیا، حتیٰ کہ صحیح بعض روایات سے آتا ہے کتا پالنا اسلام میں جائز تو نہیں ہے نا، گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں، لیکن اس قبیلے نے جو حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے ان کے گلے میں جو رسی تھی، حضرت علی نے ان رسی کی قیمت کو بھی ادا کیا، ہر بندے کی دیت کو ادا کرنے کے بعد پیسہ پھر بھی بچ گیا۔ حضرت علی نے وہ سارے کا سارا خزانہ بنو جذیمہ کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، نبی کریم نے پوچھا کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ کہا آقا ہر بندے کی دیت دی، ہر جانور کی دیت دی، ہر سبزے کی دیت دی، ہر نقصان کی تلافی کی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے پھر بھی رحم آیا، میں باقی جو خزانہ تھا سارے کا سارا ان کو دے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتا احسنتا احسنتا، تو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا، تو نے درست فیصلہ کیا ہے، تو نے درست فیصلہ کیا۔ یہ اسلام ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو معذور نہیں کیا، یہاں پہ فرق آئے گا۔ حضرت خالد ابن ولید کی یہ اجتہادی غلطی تھی، ان کو یہ غلطی لگی، یہاں پہ نیت کا عمل دخل اسلام میں دیکھا جاتا ہے، لیکن انسان ظاہر کا مکلف ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت علی کی سیرت کے اندر یہ جو نجران کے وفد کا واقعہ ہے مشہور، آپ کو اس کی بات جزیات کو بیان کیا پہلے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران میں خط لکھا، اسلام کو قبول کرو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لکھنے کا طریقہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اسلام قبول کرو امن میں آ جاؤ گے، نہیں تو جزیہ دو، کم تر ہو کے رو، زمین اللہ کی ہے، حکم اللہ کا چلے گا، جزیہ دے کے اگر ہمارے ساتھ معاملہ کرو گے ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ نجران سے وفد آیا، بعض روایات کے اندر 14 افراد کا، بعض روایات کے اندر 16 افراد کا نجرانیوں نے وفد بھیجا کہ یہ دیکھا جائے نبی سچا ہے کہ نہیں۔ اور عیسائیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا نجران، انہوں نے بہت بڑے عالم پادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیے۔ اب یہ جو 16 رکنی وفد تھا یہ سفر سے آیا، انہوں نے اپنے کپڑوں کو اتارا، خوبصورت جبے، ریشمی جبے، زبردست لباس، زیورات سے آراستہ مزین لباس پہن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا السلام علیکم۔ نبی کریم نے جواب نہیں دیا، نبی کریم نے منہ ادھر کر لی، سارا دن بیٹھے رہے، سارا دن بیٹھے رہے، پورا دن نبی کریم کوئی بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، خود خط لکھا، خود بلایا، آج ہم آگے بات نہیں کرتے۔ عبد الرحمن ابن عوف، دیگر صحابہ، حضرت عثمان، پہلے ان کا تعلق تھا تجارتی، ان کے پاس گئے، یہ کیا معاملہ ہوا؟
انہوں نے حضرت علی سے پوچھا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، یہ کیا واقعہ ہوا؟ آج تک نبی کریم کے اخلاق میں ہم نے یہ بات نہیں دیکھی۔ حضرت علی مسکرانا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے پتا ہے، ان کو کہو یہ ریشمی لباس اتار دیں، ان کو کہو یہ سونا چاندی ہیرے جواہرات کے کنگن اتار دیں، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں جا کر دیکھیں بغیر تکبر کے، بغیر رعونت کے، بغیر فرعونیت کے۔ میرے بھائیوں اس واقعے کے اندر بھی عبرتیں ہیں کہ نہیں؟ کیا ہو گیا ہم ایسا فاخرانہ لباس پہنتے ہیں؟ جو فاخرانہ لباس پہنتا ہے اسی کی عزت ہوتی ہے، اسی کی عزت ہے۔ ایک مشہور واقعہ، ایک حکایت بنی ہوئی ہے، بعض لوگوں نے امام احمد ابن حنبل اور حکایت سعدی سے اس کا حوالہ دیا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ آئے، ان کی دعوت کی ہوئی تھی، شہر کے رؤساء نے، وہ آئے، کسی نے ان کو اندر نہ گھسنے دیا، وہ عام لباس میں تھے، دھکے دیے، انہوں نے کہا میں وہ ہوں، انہوں نے کہا چل کہاں وہ اور کہاں تو؟ وہ پھر بڑے خوبصورت لباس پہن کے آئے، ان کو آؤ بھگت پروٹوکول کے ساتھ اندر لے جایا گیا۔ اب جب کھانا کھانے کی باری آئی، وہ اپنے کپڑوں پہ سالن پھینکی جا رہے، اپنے کپڑوں پہ سالن پھینکی جا رہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں عزت تو اسی کی ہے، میں تو پہلے بھی آیا تھا، مجھے تو اندر آنے نہیں دیا گیا، یہ کپڑے پہن کے آئے ہوں، مجھے اندر آنے دیا گیا۔ تکبر والا، غرور والا، اس طرح اوور ڈیکوریٹڈ لباس کہ جس سے تکبر جل کے ثابت نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا اٹھو۔ اگلے دن صبح عام لباس پہن کے گئے، کہا السلام علیکم، نبی نے سلام کا جواب دیا، مسکرائے، ان سے گفتگو کرنا شروع ہو گئے، اتنی لمبی گفتگو کی، نجران کا وفد خوش ہو گیا۔ صرف اتنی سی بات تھی۔ ہاں پھر نجران کے وفد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ رکھا، یہی وہ وفد ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناظرے میں بھی مدد کر رہا ہے اور مباہلے میں بھی مدد کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے یہ لمبا چوڑا مناظرہ جس کی بعض تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عیسائیوں نے آ کے کہا آپ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام قبول کرنے والے ہیں سب سے پہلے۔ عیسیٰ نے ہمیں اس چیز کی دعوت دی، نبی کریم مسکرانا شروع ہوئے، کہا اسلام اور تمہارے درمیان 3 چیزوں کا فرق ہے، لوگوں یہ بات یاد رکھو۔ آج بھی ہمارے جو بین المسالک اختلافات ہیں، اللہ کی قسم نبی کریم کے اس مناظرے سے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی اصل اختلاف کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے کہا تمہارے اور اسلام میں 3 چیزیں ہیں، صلیب کی عبادت چھوڑ دو۔ صلیب کی عبادت، ہاں میرے بھائیوں، کسی مخلوق کو متبرک سمجھنا، کسی مخلوق کا تبرک اور فیض سمجھنا، صلیب ایک مخلوق ہے، عیسائی اسے مقدس سمجھتے ہیں۔ اسلام میں حجر اسود ایک مقدس پتھر ہے، متبرک پتھر ہے، اس کو چومنا ثواب ہے، اس سے نفع قیامت کے دن ملے گا نیکیوں کا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ اور میں یہ سوچ لیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ ہماری تقدیر بدل دے گا، یہ ہماری زندگی کے اندر کچھ اثرات مرتب کرے گا، یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک، اس کو چومنے سے اولاد ہو جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، بچہ ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ اسی وقت اسلام کی باؤنڈری پار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صلیب کی عبادت کرتے ہو۔ صلیب کی عبادت کرتے ہیں عیسائی؟ نہیں، صلیب کو متبرک مانتے ہیں، صلیب کو مقدس مانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس سے آفتیں مٹتی ہیں، صرف یہ فرق ہے۔ عیسائیوں نے کہا دوسری بات، کہا تم خنزیر کو حلال سمجھتے، اسلام میں تو کبھی جب سے کائنات بنی ہے خنزیر کو حلال نہیں کیا گیا۔ لوگوں اس بات کے اندر بھی کتنی حکمت ہے، اللہ کی قسم اسلام اور غیر اسلام کے اندر حد فاصل حلال اور حرام ہے۔ آج میرے بھائی خنزیر کو تو حلال سمجھتے ہیں، لیکن بھائی کا مال لوٹنا حرام نہیں سمجھتے، رشوت لینا حرام نہیں سمجھتے، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، یہ حرام نہیں ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے اللہ کے رسولو پہلے حلال کھاؤ، پہلے حلال کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل حلال اور حرام ہے۔ یہ خنزیر کا مطلب یہ نہیں تھا عیسائیوں کے ساتھ کہ تم خنزیر کو حلال کہتے ہو اور خنزیر کھاتے ہو اور اسلام میں حرام ہے صرف خنزیر، نہیں، مطلب یہ تھا تمہارے اور ہمارے درمیان حلال و حرام کی تقسیم ہی فرق ہے۔ تم سود کو حلال مانتے ہو،
ہم سود کو حرام مانتے ہیں، تم فلاں فلاں چیزوں کو، یہ بات ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا تیسری بات، کہا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننا تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑا گناہ۔ اللہ نے کہا کہ یہ اتنی سخت بات ہے زمین و آسمان ایک ہو جائے، لیکن میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ انبیاء کو اللہ ہی مانا جاتا، نور من نور اللہ، نبی کریم اللہ ہی کا نور کا حصہ ہے، یہ تو بیٹا مانتے تھے۔ اور نبی کریم کہہ رہے ہیں اسلام اور کفر کے مابین یہ فرق ہے، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانو۔ مناظرہ شروع ہوا، بہت سے دلائل آئے، آخر میں عیسائیوں کو ایک بات کے اوپر غصہ آ گیا، باقی باتیں مان چکے تھے، یہ بھی آپ کو بتلاؤں، حلال حرام کی تمیز سمجھ آ گئی، صلیب کا تقدس سمجھ آ گیا، لیکن یہ بات سمجھنی تھی حقیقت، تم نے یہ کیا بات کی ہے کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو گئے؟ نبی کریم نے کہا ہاں عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ مناظرہ ہو رہا ہے عیسائیوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت اس مناظرے کی مدد کر رہا ہے، مناظرے میں بھی اللہ مدد کر رہا ہے۔ کیا مدد کر رہا ہے؟ کہا کوئی مثال دو، کبھی کوئی دنیا کے اندر بن باپ کے پیدا ہوا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، آسمان سے وحی اتری، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ تم عیسیٰ کی بات کرتے ہو، آدم تو ماں اور باپ کے بنا پیدا ہوا، عیسیٰ کی تو ماں تھی، اور اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، صرف کن کا آدم ہو گئے۔ تم عیسیٰ کے بارے میں شبہ کرتے ہو۔ نجران کا سارا عیسائی وفد گنگا ہو گیا، جواب نہ بن سکا۔ مطالبہ تھا، مناظرے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ایک مثال پیش کر دو، ہم مان جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی کی مدد کرتے ہوئے آیت کو نازل کیا، نبی نے مثال پیش کی۔ چاہیے کیا تھا؟ ایمان لے آتے، چاہیے تو یہ تھا نا ایمان لے آتے، پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، کل بات ہوگی، ہم اور پوچھ کے نبی کی نے کہا ابھی بات ہوئی ہے، تم نے جو بات کی میں نے مثال پیش کر دی، ختم مناظرہ۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین۔ آ جاؤ، جب مناظرہ اور دلائل ختم ہو جائیں تب مباہلہ آ جاتا ہے، ہم مباہلہ کرتے ہیں، میں کہوں گا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو، تم کہنا آمین، ساتھ کس کو لے کے نکلے؟ علی کو لے کے نکلے، کیا کہہ کے؟ یہ میرا بیٹا ہے، علی کو بیٹا بنایا۔ اس آیت کے اندر علی اہل بیت میں بھی شامل ہوئے، فاطمہ کو لے کے نکلے، حسن و حسین کو لے کے نکلے، عیسائی وفد۔ اب چاہیے کیا تھا؟ صدق کے دل سے بتاؤ، ہمیشہ ہوتا بھی یہی ہے، حق واضح ہو جائے، چاہیے یہ ہوتا قبول کیا جائے۔ اللہ کی قسم عیسائی وفد نے حق کا سورج چڑھتا ہوا دیکھ لیا، مباہلے کے جواب میں آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں آمین نہ کہنا، آمین نہ کہنا۔ جس نے کبھی کسی نبی کے ساتھ مباہلہ کیا ہو وہ امت باقی نہیں رہتی۔ عیسائی پادری اپنے عیسائیوں کو کہہ رہا ہے آج تم نے اس نبی سے مباہلہ کیا تو قیامت تک اس سرزمین کے اوپر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ایمان نہیں لے کے آیا۔ کیا کہتا ہے نبی کریم کو؟ آپ نے خط میں 2 شرطیں لکھی تھی، ہم دوسری شرط کو قبول کرتے ہیں، انا للہ و انا۔ پہلی شرط یہ تھی اسلام قبول کرو، دوسری شرط یہ تھی جزیہ دو۔ چاہیے یہ تھا اسلام قبول کرتے، لیکن کیا کہتے ہیں آپ نے 2 شرطیں خود پیش کی ہیں، آپ کا یہ حق ہمارے پاس ہے، ہم دوسری شرط کو اختیار کرتے ہیں، آج کے بعد مسلمانوں کو جزیہ دیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں چند ایک واقعات ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ آنے والے خطبے میں حضرت علی کے حوالے سے وہ واقعات بہت اہم ہیں۔ خواہش تھی آج ہی ان کو بیان کیا جائے، لیکن انشاءاللہ وہ جو مشہور حدیث حضرت عمر کے حوالے سے مشہور ہے، جس کو حدیث کرتاس کہا جاتا ہے، وہ واقعہ، اور حضرت علی کا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصی ہونا مقرر کیا گیا تھا، اس حوالے سے گزارشات کو آئندہ آنے والے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی میں حضرت علی کے سیرت و کردار کے حوالے سے بھی گفتگو جاری رہے گی۔ آج ایک اہم مسئلہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علی کو یہ شرف اور سعادت بھی حاصل ہوئی کہ حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا، حضرت علی خود بیان کرتے خود کہ میں نے اس سوچ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا کہ جس طرح باقی افراد جب وہ دنیا سے جاتے ہیں کچھ غلاظت ان کے جسم سے نکلتی ہے، تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاظت کو صاف کروں گا، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاظت کو صاف کرنے کا ارادہ کیا، اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی غلاظت نہیں تھی، نہ جیتے بھی میرے نبی ناپاک تھے، نہ مرنے کے بعد میرے نبی کے جسم پہ کوئی غلاظت تھی۔ میرے بھائیوں، گزشتہ دنوں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بعد ان کے دفن کے ایک واقعے کو ایک بہت بڑے عالم نے دوسرے مکتبہ فکر کے نعوذ باللہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ڈالا گیا، فضل بن عباس بھی ساتھ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کان کیا تو نبی کریم امت کی بخشش کے لیے دعا کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، کتنی سخت بات، کتنی غلط بات ہے، آپ کی اور میری ماں، آپ کا اور میرا باپ مرنے کے بعد اس کے لب ہلنا شروع ہو جائیں، وہ گفتگو کرنا شروع ہو جائے، میری اور آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ یہ کلام کر رہا ہے دوبارہ زندہ ہو گیا، اللہ نے ابھی موت کا وقت ٹال دیا ہے، اور تم نے صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا نبی کریم ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے، ہم نے اوپر سے مٹی پھینک دی۔ اور لوگوں، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ کیسے کیسے فلسفے معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتے ہو؟ کوئی اپنا زندہ باپ اس کو غسل اور کفن نہیں دے سکتا، تم کہتے ہو زندہ نبی کے اوپر مٹی کو ڈال دی۔ یہ غلط باتیں ہیں، یہ عقائد کو اور یہ ایک عجیب و غریب فلسفہ بنایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد